ارشاد فرمایا سطح زمین پر جو مسلمان اللہ عز و جل سے کوئی دعا مانگتا ہے اللہ عز و جل اس کی وہ مراد پوری فرما دیتا ہے یا اس سے اسی کی مثل کوئی برائی ہٹا دیتا ہے جب تک بندہ کسی گناہ یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ مانگے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ہم بھکاری کریم ان کا خدا ان سے فزوں۔ ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری ہم فقیر ہم سائل ہم منگتے، وہ کریم اللہ کے محبوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمانے والے، مانگنے والوں کی جھولی بھرنے والے۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا عادت نہیں رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری ہیں، منگتے ہیں، ہم سائل ہیں، اور اللہ کے محبوب مرادیں عطا کرنے والے، اور ان کا خدا تو ان سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتا ہے وہ محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ صلو علی الحبیب۔ وہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کی فضیلت سنی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2732، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کا موکل فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے مسلمان آدمی کی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا مقبول ہے۔ اس کے سر پر ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا اور کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1912، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ تو جب بھی کوئی مسافر بنے، مدنی قافلے کا مسافر بنے یا ویسے کسی کام پر جائے تو اس کے لیے ہمیں دعا کے لیے کہنا چاہیے، اس کی دعا قبول ہے۔ اسی طرح اپنے والد کی دعائیں لینی چاہیے، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کریں گے جبھی دعائیں ملیں گی، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جبھی دعائیں ملیں گی۔ اسی طرح وہ مظلوم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے کہ کسی پر اگر ظلم کر دیا، اس نے بددعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رد نہیں فرماتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں 17 حروف ہیں، اس کی نسبت سے دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول۔ اسے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دعوت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں نقل کیا ہے۔ آئیے 17 مدنی پھول چن لیجیے۔ نمبر 1، ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان ہم کو سیدھا راستہ چلا بھی دعا، اور الحمدللہ رب العالمین کہنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے۔ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے۔ 3، جو محال یعنی ناممکن یا قریب با محال ہو اس کی دعا نہ مانگے، لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی بھی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹے قد ہونے
یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ 4 گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ 5 قطع رحم یعنی رشتہ داروں میں لڑائی وغیرہ ہو جائے، اس کی دعا نہ کرے۔ 6 اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے۔ 7 رنج و مصیبت سے گھبرا کر مرنے کی دعا نہ کرے۔ خیال رہے دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے، اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے موت کی دعا کرنا جائز ہے۔ 8 بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور بربادی کی دعا نہ کرے، البتہ کسی کافر کے جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو، اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو، ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ 9 کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ 10 کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اس سے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات بے جان چیزیں لوہا پتھر وغیرہ اور حیوانات پر لعنت ممنوع ہے، البتہ بچھو وغیرہ بعض جانوروں پر حدیث پاک میں لعنت آئی۔ 11 کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ اور آگ یا دوزخ میں داخل ہو، حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ 12 جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے۔ 13 یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کی سب گناہ بخش دے، جائز نہیں، اس میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب ہوتی ہے جس میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا، البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے۔ 14 اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو۔ 15 جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے، مثلا مرد یوں نہ کہے یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے، کہ استہزاء مذاق بنانا ہے، البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار عز و جل اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یا دین میں یا اہل دین کی طرف سے رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں جائز، اگرچہ اس کا امر کا حصول یقینی ہو، جیسے دروشی پڑھنا، وسیلے کی، صراط مستقیم کی، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا۔ 16 دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ عز و جل تنہا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش، بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا تو اچھے مسلمانوں کے طفیل پالے گا۔